بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا قصہ۔ ناظرین کرام، سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ہدہد کی ڈیوٹی ایک انجینئر کی سی تھی۔ ایک دن ہدہد باوقت حاضری غیر حاضر ہوا تو سیدنا سلیمان علیہ السلام سخت ناراض ہوئے، مگر ہدہد اپنی خبر لایا جس سے اللہ کے نبی بے خبر تھے، لہذا اس غیر حاضری کا نہایت معقول عذر ہونے کی وجہ سے اس کا قصور قابل معاف کر لیا گیا۔ سورۃ نمل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میں پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا مجھے کیا ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کیا ہدہد غائب ہونے والوں میں سے ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا میں ضرور اسے ذبح کر دوں گا۔ جب ہدہد آیا تو اس نے کہا، میں نے سبا سے ایک ضروری خبر لے کر آیا ہوں۔ بے شک میں نے ایک عورت کو دیکھا جو ان پر حکومت کر رہی ہے، اور اسے ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے، اور اس کی قوم کو پایا وہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال جو ہیں وہ مزین کر رکھے ہیں، اور اصل راستے سے انہیں روک دیا گیا ہے، بس وہ ہدایت نہیں پاتے۔ ہدہد بولا، میں نے یمن کے شہر سبا کا ایک سچی خبر لے کر آیا ہوں۔ یہ خبر سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا اور اس کو ایک خط لکھ کر دیا اور کہا، یہ خط لے جاؤ اور ملکہ کو دے دو۔ اور ہدہد پرندہ دوبارہ گیا اور خط ملکہ کو دیا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ میں تم کو دعوت دیتا ہوں دین کی، اور ایمان لانے کے لیے کہا گیا تھا خط میں۔ یہ خط پڑھنے کے بعد ملکہ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر دنیا کا کوئی آدمی ہوگا تو میں اسے بہت ہی انعامات سے نوازوں گی اور وہ اپنی بات سے ہٹ جائے گا، اور اگر اللہ کا نبی ہوگا تو تب ہی راضی ہو سکتا ہے کہ جب میں اسلام لاؤں گی۔ تو ملکہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحفے بھیجتی ہے تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم ایمان لے کر آ جاؤ۔ تو یہ بات جاننے کے بعد ملکہ وہاں سے روانہ ہوتی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کے لیے جیسے ہی وہ آتی ہے، اسے ہدہد پرندہ دیکھ لیتا ہے کہ ملکہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آ رہی ہے، تو ہدہد فوراً وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے اور سلیمان علیہ السلام کو بتاتا ہے کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے، اور اس کے پاس ایک بہت ہی بڑا تخت ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد سلیمان علیہ السلام بڑی محفل کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ کون ہے کہ جو ملکہ بلقیس کا یہ تخت یہاں لا سکتا ہے، اور اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت ہے جس کو زنجیروں کے ساتھ باندھ کر رکھتی ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد ایک غیر مذہب جن ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، میں لا کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کتنی دیر میں لا کر دو گے؟ تو جن کہتا ہے کہ آپ کی محفل جو ہے وہ ختم ہونے سے پہلے میں تخت یہاں لا دوں گا۔ تو یہ بات سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، کوئی اس سے بھی پہلے تخت لا کر دے سکتا ہے؟ تبھی آپ کا ایک غلام، آپ کا وزیر وہاں پر بولتا ہے کہ میں لے کر آؤں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کتنی دیر میں یہ تخت لا کر دے سکتے ہو؟ تو اللہ کا ولی کہتا ہے کہ میں سلیمان علیہ السلام آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ کی آنکھ پلکنے جھپکنے سے پہلے ہی
وہ ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا وہ آپ کے سامنے حاضر کر دیا۔ میرے پیارے دوستو، یہاں پر ایک نہایت ہی قابل غور کرنے والی بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا کیا، لیکن جو آپ کے غلام تھے، آپ کے وزیر تھے، اس کے پاس کیا تھا؟ بے شک ان کے پاس زبور کا علم تھا۔ میرے پیارے دوستو، زبور کو پڑھنے کے بعد اتنا زیادہ علم حاصل ہوتا ہے کہ پل بھر کے اندر تخت کو فوراً ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا گیا۔ اور یہاں پر سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ آپ کے غلام جو تھے وہ فوراً ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ ملکہ کا تخت کہاں پر ہے، اور تخت کو حاضر کر دیا، جبکہ ملکہ کو محل میں پہنچنے کے لیے 1 مہینہ لگتا ہے اور واپس جانے کے لیے بھی 1 مہینہ، یعنی کہ پیارے دوستو ملکہ کو 2 مہینے لگ گئے آنے جانے کے لیے، اور وہ جو غلام تھا اس نے جو زبور کا علم حاصل کر رکھا تھا پل بھر میں تخت کو حاضر کر دیا۔ تو ذرا سوچئے میرے پیارے بھائیوں، پیارے اسلامی دوستو، کہ اگر ہم اللہ کی جو پاک کلام ہے قرآن پاک، اگر اس کو اپنے اندر بسا لیں، اس کے اوپر عمل کر لیں، تو ہم کتنی ہی ترقی حاصل کر سکتے ہیں کہ ایک اللہ کا نبی جو ہے وہ زبور کا علم رکھتا تھا، اور اس نے پل بھر کے اندر تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا۔ اور اگر ہم قرآن پاک پر عمل کر لیں تو ہم کتنی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی میری یہ آج کی ویڈیو، یہ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میں آپ پیارے بھائیوں کو اسی طرح اچھی اور اسلامی معلومات دے سکوں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، مہربانی۔